حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم راوی ہیں، حدیث میرے نبی کی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں اذا ابغض الناس علماءہم، جب لوگ اپنے علماء سے بغض جلنا شروع کر دیتے ہیں اللہ سزا کیا دیتا ہے؟ یہ جواہر الاقدین کتاب میرے پاس ہے اور یہ پوری عبارت بھی۔ فرمایا کیا؟ علماء سے بغض، اور اگلا کام کیا کرتے ہیں؟ وَأَظْهَرُوا عِمَارَةَ أَسْوَاقِهِمْ، پلازے اونچے اونچے، پلازے کاروباری، بازار آباد، ماشاءاللہ مال بن گیا، بازار میں دکان بڑی ہوگی، فیکٹری بڑی عمدہ لگ گئی۔ اے مولا کائنات پھر فرمایا پھر بازاریں آباد کر کے، پلازے بنا کے، وَمَالُوا عَلَى جَمْعِ الدَّرَاهِمْ، سب کا یہ چکر ہوتا ہے کروڑ پتی بن جائیں، کروڑ پتی، ارب پتی، پتہ نہیں کیا کیا پتی۔ اور ظاہر بات ہے اب تو ہر وقت چائے میں پتی، تو پتی میں تو واسطہ ہوتا ہی ہے، لاکھ پتی تو خیر اب کہلاتا ہی کوئی نہیں، خرب پتی، ارب پتی۔ اب تو بیچارے لوگ رشوت بھی تھوڑی موٹی کھاتے ہیں تو اربوں خربوں میں کھاتے ہیں۔ سارے کہتے ہیں ایک پائی کے بھی چوری نہیں کی، پائی کی چوری کون کرتا ہے؟ چلیں اس سے تھوڑا سا آگے ہیں۔ فرمایا جب لوگ بازاریں آباد کریں، پیسے جمع کرنا شروع کر دیں اور اپنے علماء سے جلنا شروع کر دیں، فرمایا رماہم اللہ باربع خصال، اللہ ان کو 4 باتوں کو بطور سزا ان میں مبتلا کرتا ہے۔ اب پہلی سزا سن لیں، اور یہ سننے کے بعد وہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ فرمایا پہلی سزا یہ ہے بالقحط فی الزمان، قحط پیدا ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ حضور کا فرمان ہے، مولا راوی ہیں۔ اچھا دوسرا کام فرمایا والجور من السلطان، پھر حکمران ظالم اللہ مسلط کر دیتا ہے، جن کو کوئی لحاظ نہیں ہوتا پبلک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ظلم کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگلا والخیانت من الولاۃ الاحکام، وہ بادشاہوں کے جو آگے کرندے ہوتے ہیں، انتظامیہ، وہ خائن ہوتے ہیں، ہر معاملے میں عوام کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، رشوت لیں گے، بددیانتی کریں گے، حکومت کے وسائل عوام تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور آئیے چوتھی جو سزا ہے وہ یہ ہے، فرمایا چوتھا پھر اس مخلوق کو اللہ یہ سزا دیتا ہے کہ ہر وقت ان پر دشمن کا خوف مسلط رہتا ہے۔ بس یہ مولا علی راوی ہیں، حضور کا فرمان ہے۔ میں اور آپ سارے سوچ لیں آج کل کے مسلمانوں کی زندگی کچھ ایسی نہیں گزر رہی۔ میں آج کے جمعۃ المبارک میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس طریق پر چلائے کہ خدا کے بندے لگیں، مصطفیٰ کے نوکر لگیں۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، میرا جتنا مطالعہ ہے نا، میں نے سوائے ایک بندے کے، اور وہ بندہ بھی عظیم المرتبت بندہ ہے، اس کے علاوہ میں نے اور کسی کے بارے میں یہ نہیں پڑھا۔ میں یہ نہیں کہتا باقی دنیا دار تھے، لیکن جس پاک بندے نے اس دنیا کو 3 طلاقیں دے کے گھر سے نکالا ہے، اس ذات کا نام علی ہے۔ اور آپ نے باقاعدہ یہ فرمایا تھا میں جانتا ہوں تجھے، جا کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، علی کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں تیری سارے جانتا ہوں، تو پاس ہو تو اچھی لگتی ہے، کس کا جی نہیں چاہتا میرے پاس ہو۔ فرمایا پر تیرا زہر اثر کر جائے تو سب کچھ ختم کر دیتی ہے، میں علی تجھے گھر میں گھسنے ہی نہیں دوں گا۔ اور مولا علی نے کس سے سیکھا تھا؟ پیارے نبی سے۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے تھے، عرض کی آقا اللہ فرماتا ہے اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑ سونے کے بنا کے آپ کے ساتھ چلا دوں؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں یا اللہ مجھے ایک دن بھوکا رکھ، بھوک میں تیری یاد کا مزہ لوں، دوسرے دن کھلا، میں کچھ کھا کے تیری یاد کا مزہ لوں۔
آخری بات یہ ہے، میرے نبی کو کس بات کا خطرہ تھا ہم سے؟ یہ تو ایسے نامراد جاہل جی شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، مت ماری گئی تمہاری۔ حضور نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں میری امت مشرک نہیں ہوگی، میں پکا سبق پڑھا چلا ہوں، خدا ایک ہے۔ میں نے ایک جمعہ پہ تقریر پہ کہا تھا، نبی پاک چاند توڑ کے، سورج موڑ کے، کنکریوں سے کلمہ پڑھا کے، پتھروں کو پانی پہ تیرا کے، پہاڑوں کو عشق کا رقص کرا کے جب نبی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے جب یہ اس کا شریک نہیں تو کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے۔ اس لیے شرک نام کی کوئی بلا اس امت میں نہیں آنے لگی۔ یہ تو جاہل لوگ ہیں، کسی مزار پر چلے جائیں جی شرک ہو گیا، اور لعنتیو مزار پہ آئے ہیں تو بتایا ہے نا اس کی تو قبر ہے، خدا تو وہ ہے جو قبر سے پاک ہے۔ یہ قبروں پہ جانا شرک نہیں ہوتا، یہ شیطان کی ہے لوگوں کی پھیلائی ہوئی۔ اچھا میرے نبی کو خطرہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا مجھے خطرہ یہ ہے دنیا کی محبت میں پڑھ کر دین سے دور ہو جاؤ گے۔ لو جی آج آپ اور میں اب کسی پہ نہیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ کا ضمیر مانے گا واہ غیب دان نبی، 14-15 صدیوں کے بعد والی حالت کو میرا محمد مدینے میں بیٹھ کے ایسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے آج کی ہتھیلی۔ مولوی صاحب ہوں، پیر صاحب ہوں، حاجی صاحب ہوں، جو صاحب بھی ہوں، سارے دنیا کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں تو عاشق رسول لگتے ہیں، اور باہر جتنے کارنامے سر انجام دیتے ہیں عشق رسول بھی دور کھڑا ہو کے کہتا ہوگا اچھا حاجی جی میں چلا ہوں، تسی جدوں فارغ ہو جاؤ میرے میں پھاڑ لیا جائے۔ یہ ہم مسجد میں اور میلاد کی محفل میں عاشق ہوتے ہیں، وہ فیکٹری کی کرسی پر بیٹھ کر، دکان کی کرسی پر بیٹھ کر، بازار میں چلتے ہوئے، لوگوں سے لین دین کرتے ہوئے، اور اگر عورتیں بازار میں آ رہی ہوں تو اس وقت ہم عاشق کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت عثمان غنی کا دور ہے، ایک بندہ آیا، اس کی راستے میں نا غیر محرم عورت پر نظر پڑ گئی تھی۔ عثمان غنی کے پاس، عثمان غنی نے دیکھا، فرمایا لوگوں کو حیا ہی نہیں آتا، آنکھوں کی بدکاری کر کے ہمارے پاس چلے آتے ہیں۔ آنکھوں کی بدکاری، اس کا مطلب یہ ہے کسی غیر محرم عورت کو دیکھنے سے آنکھوں میں بدکاری کا نشان پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھیں جمال محمد دیکھیں گی؟ کدھر گیا وہ عشق رسول کا سرما جو نظروں کو باحیا کر دیتا تھا؟ نبی یہ غیرت کے امتی ہو، کوئی غیرت کا سرما لگاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا تھا حیا اور ایمان جڑواں ساتھی ہیں، ان میں سے جب ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی نہیں رہتا۔ جہاں ایمان ہوتا ہے ادھر حیا ہوتا ہے، اور جدھر حیا ہوتا ہے ادھر ایمان ہوتا ہے۔ ہماری آنکھوں میں حیا کہاں جاتا رہا؟ کس کس کو رونا رلائے؟ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، آپ کی ماں، بہن، بیٹی مسلمانوں کے بازاروں میں کس طرح سے گزرتی ہیں۔ اگر عشق رسول کا آنکھ میں سرما لگا ہوتا تو آج ہماری بہنیں اور بیٹیاں کالجوں سے واپس آنے لگتی تو بغیرتی کے مجسمے جوان گلی کوچوں میں کھڑے ہو کر کسی کی بیٹی بہن کو نہ دیکھ رہے ہوتے۔ اگر انہیں پتا ہوتا کہ بہن میرے گھر میں بھی ہے، بیٹی میرے گھر میں بھی ہے، ماں میرے گھر میں بھی ہے، اور بیٹی بیٹی ہوتی ہے اپنی ہو یا کسی اور کی، بہن بہن ہوتی ہے اپنی ہو یا کسی اور کی، امتی اس نبی کے ہو جس نے کافروں کی بیٹیوں کا بھی سر ڈھانپا۔ اور آج ادھر بات کی جائے تو جناب نا یہ تو فیشن ہے،